اسمبلی میں عرض کیا کہ حکمران جو ٹھیک نہیں ہے قیامت کے دن اللہ سب سے زیادہ اس سے ناراض ہوگا، اور جو ٹھیک ہے وہ کہاں ہوگا معلوم ہے؟ جو ٹھیک ہے وہ کہاں ہوگا؟ فرمایا وہ اللہ کے عرش کے دائیں ہاتھ پر نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا۔ یہ معمولی منصب ہے؟ ایک حکایت ہے، چونکہ حدیث تو ہے نہیں کہ سند ہو، کہ ایک علاقے کے گورنر بادشاہ نے کہا تنگ آ گیا حکومت سے، جیسے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تنگ آ گیا۔ میں اس دن مولانا فرمان صاحب سے ملنے گیا، تو یہ ہفتہ 4-5 دن پہلے کی بات ہے۔ میں نے کہا مولانا یہ آپ کا جگر ہے خدا کی قسم، اس سے پہلے میں نے دین کے بڑے کام کیے، مدرسوں میں بھی چلائے، خانقاہوں میں بھی زندگی گزاری، بزرگوں کی بچپن سے صحبت میں ان کی پلا، پیر غلام حبیب رحمت اللہ علیہ نقشبندی چکوال والے، ان کی گود میں پلا بڑھا، اور پھر اللہ نے جب ادھر ادھر بھٹکنے کی عمر تھی تو حضرت اقدس مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب رحمت اللہ اور دامت برکاتہم سے جوڑ دیا، تو خانقاہوں میں بھی پلے بڑھے، خدمت خلق بھی کی، جہاد فی سبیل اللہ میں اللہ نے زندگی لگوائی۔ دعوت و تبلیغ میں اس وقت لگاتا تھا، آج تو دعوت و تبلیغ کے قافلوں کا اکرام ہوتا ہے ماشاءاللہ، آج تو جدھر جاتے ہیں نا ادھر ماشاءاللہ سامان نظم کا کھلتا ہی نہیں ہے، اکرام اکرام اکرام۔ ہم نے اس زمانے میں وقت لگایا جب لوگ تبلیغ والوں کو پتھر مارتے تھے سنگھ میں، تو تبلیغ بھی کی، لیکن خدا پاک کی قسم یہ سیاست بڑا مشکل کام ہے۔ کیوں؟ سیدھا عزت پر حملہ ہوتا ہے۔ میں نے مولانا سے عرض کیا یہ آپ کا جگر ہے، اگر آپ کسی مدرسے کے شیخ الحدیث ہوتے تو اس وقت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی ٹکر کے نہیں، ان سے اوپر کے شاید شیخ الحدیث ہوتے۔ آپ کسی خانقاہ میں پیر ہوتے، ہے پیر ہو، تو اس وقت آپ کے لوگ جبے چوم رہے ہوتے، لیکن ادھر اللہ اکبر اتنا بہتان و تہمت لگتی ہے، مشکل ترین عمل ہے، مشکل ترین کام ہے۔ تو اس بادشاہ نے بھی سوچا حکومت چھوڑوں اور جاؤں جا کے کسی اور طریقے سے اللہ کو راضی کروں۔ اسے پتا چلا کہ کسی پہاڑی پر، ایک راستے کی اوپر پہاڑی پر درے پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے کئی سال سے چلا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ان کی صحبت لیتا ہوں، صحبت کا اثر ہوگا، فائدہ زیادہ ہوگا، چلے گئے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ واقعات کہ ہم زندگی کو توازن کرنا سیکھیں، مسجد کے وقت مسجد میں، گھر کے وقت گھر میں، روزی کے وقت پوری امانت داری سے روزی۔ اب خود سوچیں، اگر مجھے یہ معلوم ہو حکومت عبادت ہے، جیسے مجھے معلوم ہے نماز عبادت ہے، نماز میں ڈنڈی مارتے ہیں اس برمان صاحب، آپ مارتے ہیں شاہجہاں صاحب؟ نماز میں آپ نے کبھی کیا کہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا؟ نماز میں آپ نے کبھی کیا کہ ساتھ والے کو چوٹی کاٹی ہو؟ نماز میں کبھی کیا کہ اس کو کونیاں مارتے ہو آپ؟ نہیں کرتے، کیوں؟ پتہ ہے نماز ٹوٹ جائے گی، نماز عبادت ہے اور عبادت خراب ہو جائے گی۔ اب اگر ہمیں پتا ہو کہ حکومت عبادت ہے، ہم کرپشن کریں گے، ہم اسکیموں میں خیانت کریں گے، جی بولیں ہم زیادتی کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ کمشنر صاحب کو پتا ہو کہ یہ کمشنری عبادت ہے تو گڑبڑ کریں گے؟ عوام کو پتا ہو جو اسکیم آئی ہے یہ ادھر لوگوں کی لگنے کے لیے آئی ہے، اس میں اتنا ہی نفع حق ہے جتنا نفع ہے مزدوری کا، 10 سے 15% بس، وہ پوری اسکیمیں جیب میں ڈالے گا کوئی؟ کیوں؟ اس کو پتا ہے عبادت ہے، خراب ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی عبادت۔ مجھے پتا ہو تجارت عبادت ہے، میں دکان پر بیٹھ کے ناپ تول میں ڈنڈی ماروں گا۔ مجھے پتا ہو کہ معلمی عبادت ہے تو میں یہاں پر کسی اور کو رکھ کر خود جناب میں کینیڈا اور لندن پھروں گا، یا میں ادھر کلاس میں آ کر گڑبڑ کروں گا۔ ہر آدمی رزق حلال عبادت ہے، چاہے وہ تجارت کے ذریعے ہو چاہے مزدوری کے ذریعے۔